اسلامی روایات میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک پرانا قصہ نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کی ایک ایسی زبردست مثال ہے جو آج بھی ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہے۔ وہ ایک عظیم نبی تو تھے ہی، لیکن ان کی ذات انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو آئیے اس غیر معمولی داستان کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کی جدوجہد کی تفصیل میں جائیں، قرآن ان کا تعارف صرف ایک جملے سے کرواتا ہے: بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ لقب ان کے کردار کی گہرائی اور اپنے رب کے ساتھ ان کے تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہی شکر گزاری ان کے آنے والے صبر آزما سفر کی اصل بنیاد تھی۔ اچھا، تو اسلام میں حضرت نوح کا مقام کیا ہے؟ انہیں اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی وہ 5 عظیم رسول جنہوں نے تاریخ کے مشکل ترین دور میں غیر معمولی ہمت اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ اور حضرت نوح کا مشن، وہ واقعی تاریخ کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک تھا۔ ان کا پیغام بہت ہی سادہ، صاف اور سچ کہیں تو ایک انقلابی پیغام تھا، اور وہ تھا توحید، یعنی صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت۔ انہوں نے اپنی قوم کو جھنجھوڑا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں اور اس ایک خالق کی طرف لوٹ آئیں جس نے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ لیکن یہ سیدھا سا پیغام دینا کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ ان کے مشن کی طوالت سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی 1-2 دہائیوں کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جدوجہد تھی جو تقریباً 1000 سال تک چلی۔ جی ہاں، 950 سال۔ ذرا سوچیں اس مدت کے بارے میں۔ نسلوں پر نسلیں گزر گئیں، لیکن حضرت نوح اپنی قوم کو دن رات کھلے عام اور چھپ کر ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے۔ چاروں طرف سے انکار، مذاق اور دھمکیوں کے باوجود انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ انسانی تاریخ میں ثابت قدمی کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ہمیں وہ گہری خائی نظر آتی ہے جو حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان تھی۔ ایک طرف توحید کی سادہ اور پرامن دعوت تھی، اور دوسری طرف قوم کے مغرور سرداروں کا جواب کیا تھا؟ مذاق، تانے اور تشدد کی دھمکیاں۔ بات صرف انکار تک نہیں رکی، بلکہ انہیں پتھروں سے مار ڈالنے تک کی دھمکیاں دی گئیں۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ صرف پتھر کے مجسمے نہیں تھے، یہ ان کی قوم کی پہچان تھے، ان کے سماجی رتبے اور ان کے باپ دادا کی روایات کا مرکز تھے۔ ان بتوں کو چیلنج کرنا پورے سماجی نظام کو چیلنج کرنے جیسا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت نوح کو اتنی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ صدیوں کی تبلیغ کے بعد جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو کہانی نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا۔ اب دعوت کا وقت ختم ہوا اور نجات اور عذاب کا وقت شروع ہوا۔ اللہ کا حکم آیا کہ ایک بہت بڑی کشتی بنائی جائے جو ایمان والوں کے لیے پناہ گاہ ہو اور انکار کرنے والوں کے لیے آنے والے طوفان کی نشانی۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ خشک زمین پر، جہاں سمندر کا دور دور تک کوئی نشان نہیں، حضرت نوح ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کی قوم کے سردار آتے جاتے ان پر ہنستے، انہیں پاگل کہتے۔ یہ ایمان کا کتنا بڑا امتحان تھا کہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی نظروں میں خود کو مذاق بننے دیا جائے، لیکن حضرت نوح کو اپنے رب کے وعدے پر پورا یقین تھا۔ اور جب وہ عظیم طوفان تھما اور پانی اترنے لگا، تو وہ نجات کی کشتی قرآن کے مطابق جودی نامی پہاڑ پر جا کے رکی۔ یہ اس لافانی داستان کو تاریخ اور جغرافیہ کے نقشے پر ایک مقام دیتا ہے۔ لیکن یہ طوفان صرف زمین پر نہیں آیا تھا، ایک طوفان حضرت نوح کے اپنے گھر کے اندر بھی چل رہا تھا۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے ذاتی اور المناک پہلو کی طرف آتے ہیں جو ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے۔ قرآن کی یہ آیت ایک ایسی حقیقت کو بیان کرتی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا رشتہ خون کا نہیں بلکہ ایمان کا ہے۔ ایک نبی کی بیوی ہونا یا بیٹا ہونا بھی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا اگر انسان کا اپنا عمل اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ یہ شاید حضرت نوح کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ ان کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا جنہوں نے ان کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہی کی آنکھوں کے سامنے اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ یہ دل دہلا دینے والا منظر اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا۔ طوفان تو ختم ہو گیا، ایک نئی دنیا شروع ہوئی، لیکن حضرت نوح کی کہانی وہ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی یہ عظیم داستان آج کی دنیا میں کن شکلوں میں زندہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ قدیم کہانی آج ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ اس کا جواب صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہماری دنیا میں جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے۔
کچھ لوگ اسے پہاڑوں میں تلاش کرتے ہیں تو کچھ اسے اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آرکیولوجی کے نام پر ہونے والی وہ تلاش ہے جس میں آج بھی لوگ کشتی کے آثار ڈھونڈ رہے ہیں۔ ثقافتی طور پر ترکی اور کئی دوسرے ممالک میں عاشورہ نامی ایک میٹھی ڈش بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی پر بچ جانے والے اناج سے تیار کی گئی پہلی غذا تھی۔ اور پھر ترکی، آذربائیجان جیسے ممالک میں وہ مزارات ہیں جنہیں حضرت نوح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ سب اس کہانی کو زندہ رکھنے کی انسانی کوششیں ہیں۔ تو آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ عاشورہ کی ڈش کی طرح بقا کی یہ قدیم داستانیں آج بھی ہماری روح کو کیسے غذا فراہم کرتی ہیں؟ شاید اس لیے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شدید ترین طوفانوں کے بعد بھی امید، ایمان اور شکر گزاری کی ایک کشتی ہمیشہ موجود ہوتی ہے جو ہمیں ایک نئے اور بہتر کنارے تک لے جا سکتی ہے۔